آخرکار شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت اور برسیسا کے دل میں لڑکے کی محبت ڈال دی۔ تو لڑکی نے کہا کہ جو تم کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہو میں تمہارے لیے چارپائی رکھوں گی، تم اس پر بیٹھ کر بیان کرو، میں بیٹھ کر سنوں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے چارپائی دروازے کے پاس رکھ دی۔ برسیسا نے اس پر بیٹھ کر نصیحتیں کی اور وہ دور بیٹھ کر سنتی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی ہمدردی پیدا کی۔ چند دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈال لی کہ لڑکی کو مشورہ دینا ہے، کیونکہ اسے اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دور بیٹھی ہے۔ گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں کہ ان چارپائیوں کو تھوڑا آگے رکھ کر دھیمی آواز میں بات کرنا کتنا اچھا ہے، لہٰذا برسیسا کے چارپائی لڑکی کے چارپائی کے قریب ہو گئی اور واضح و نصیحت کی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرنے کے بعد شیطان اس لڑکی کو سنوارنے لگا اور اسے برسیسا کے سامنے پیش کرنے لگا، اور اس طرح وہ اس لڑکی کے حسن پر مسحور ہو گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت گاہ سے ہٹ گیا اور اپنا زیادہ تر وقت لڑکی سے بات کرنے میں گزارا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک بار شہزادے آئے اور شہزادی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے شہزادی کو خوش پایا اور راہب کو گاتے ہوئے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑنے کے لیے دوبارہ سفر پر جانا پڑا تو وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دیں، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکے کی محبت پیدا کر دی اور لڑکی کے دل کو برسیسا کی محبت سے بھر دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف آگ جل گئی۔ اب جب بھی عابد نصیحت کرتا تو ہر وقت اس کی نظریں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتیں۔ شیطان لڑکی کو شائستہ رہنے کا طریقہ سکھائے گا اور وہ بہت خوبصورت، غیرت مند، کمر و واضح طور پر اس کے طرز عمل سے متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے الگ الگ چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جب اس کی نظر شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اسے وہ سب خوبصورت اور پرکشش معلوم ہوتی، تو عابد اپنے ہوس بھرے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا، یہاں تک کہ اس نے زنا بھی کیا۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی اور انہوں نے زنا کیا تو وہ آپس میں تھے، وہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا پریشان تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لیکن شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈال دیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب حمل ہو جائے تو تم بچے کو زندہ زمین میں درگور کرنا اور شہزادی کو سمجھا دو، وہ اپنا عیب بھی چھپائے گی اور آپ کا عیب بھی چھپائے گی۔ یہ خیال آتے ہی خوف و ہراس کے سارے پردے ہٹ گئے اور وہ بے خوف، ہوس اور خود غرضی میں مشغول ہو گیا۔